تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ و علی آبائہ فی ہذہ الساعۃ و فی کل ساعہ ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینہ حتی تسکنہ ورزقہ ون و تمتیہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد۔ بے گھر کو عطا گھر ہو مگر گھر پہ علم ہو، سینے میں ولایت کی مودت بھی سجا دے، اولاد اگر دی ہے تو پھر یہ بھی دعا سن، مولا میری نسلوں کو عزادار بنا دے۔ بڑی خوبصورتی سے آپ نے دعائیہ مصرے سماعت فرمائے۔ میرا دل کر رہا ہے ایک دعا اور کی جائے۔ میرے اشعار میری قبر کا کندھا کر دے، دل کا یہ تخت بھی عباس کو نندہ کر دے، تو نے بخشا ہے نا عباس کو یہ پاک علم، جو بھی جلتا ہے علم سے اسے اندھا کر دے۔ رب زدنی علما، سارے مل کے بلند آواز سے صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، یا قریب و تقربتا بالقرب والقرب فی قرب قرب کا یا قریب، یا قہار و تقہرتا بالقہر والقہر فی قہر قہر کا یا قہار والجلی، یا قاہر اللدو یا ولی الولی یا مظہر العجائب یا مرتضی علی، یا علی ادرکنی بے علی یم بے علی یم بے علی صلوات۔ کوشش کریں اتنی بلند صلوات پڑھیں جتنی طاقت میرے مرشد علی نے عطا فرمائی ہے۔ اللہم جس بندے کو صلوات آتی ہے وہ واجب سمجھ کے صلوات پڑھے۔ اللہم دعا ہے رب عظیم کی بارگاہ مقدس میں، کائنات کا خالق حسین کو حسین بنانے والا اللہ، علی کو کعبے میں نازل کرنے والا خدا، آپ کا آنا ذاکرین کی پڑھائی بانیان کا یہ عظیم و کریم اہتمام میرے لفظ 14 کا خالق 14 کے صدقے میں اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین سارے کہا کرو، آمین کہنے سے دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ مالک کسی علی والے کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے۔ اس سے بھی بلند آمین کہیے گا، مالک جلد از جلد آخری محمد کا ظہور فرمائے۔ مجلس کی قبولیت کے لیے اتنی بلند صلوات پڑھو کہ ساری دعائیں قبول ہو جائیں۔ اللہ سکھی رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں، مالک آپ کو کسی کا محتاج نہ کریں۔ گھر ہے میرا، بانی مجلس کی حیثیت ہے، بہت خوبصورت روحانیت ہے، بڑی خوبصورتی سے آپ سن رہے ہیں۔ جتنے عزادار اس وقت حسین کی جنت میں تشریف فرما ہو، اگر محسوس نہ کرو تو واجب سمجھ کے ایک ایک قدم آگے آ جاؤ۔
سے بلانے جا کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حیدر مولا حیدر عطا حیدر کی حیدر مولا بلند کر کے نعرہ حیدری۔ سکھی رہیں جی، سلامت رہیں، آباد رہیں۔ مجھ سے پہلے بھی مجھ سے لاکھ دفعہ بہتر پڑھنے والے ذاکرین خطاب فرما گئے، میرے بعد بھی میرے بڑے محترم بھائی جناب شفقت رضا صاحب تشریف فرمائے، خوبصورت انداز میں خطاب میرے پاس بھی ایک بیٹا میں پڑھتا پیا مجلس تو بعد فیاض اللہ ویکھی، فی الحال میرے ال ویکھ چمن چمن کلی کلی چمن چمن کلی کلی نگر نگر گلی گلی علی نگر نگر گلی گلی جو بھی نعرہ لگائے گا من کی مراد پائے گا، دونوں ہاتھ بلند کھلے مان اونچا نعرہ حیدری۔ اجازت ہے جی، نوکری شروع کی جائے بھائی جان؟ میرا دل ہے پہلے جملے پہ آپ نے میرے ساتھ اس سپیڈ سے مل جانا ہے کہ میں مجلس دل کرے پڑھنے پہ اور تھوڑے وقت میں مکمل مجلس پڑھی جا سکے۔ میرا دل ہے میں آج اس شہزادی کا ذکر کروں جو ایمان کی زوجہ ہے، اسلام کی ماں ہے۔ جی صدقے جاؤ جی بھائی جان، جی کیا بات ہے جی، مالک آپ کو سلامت رکھے، امام حسین دی ماں کسی دا محتاج نہ کرے جی، لکھ بسم اللہ بھائی جان۔ اور غازی عباس دی قسم جملہ بھی ہونی ایتھے ہی آیا ہے تو میں ایتھے آکھ دیتا ہے، میں آکھیا بھی پہلی بار یہ تھے کہ جملہ پھر میں تیری نظر کرنے لگا، جڑا بول پیا جڑا نہ بولیا اس دی قسمت تے میرا مقدر۔ اللہ کی کائنات میں پہلی اور آخری شہزادی ہے محمد کی بیٹی، جو باہر سے بطول ہے اندر سے رسول ہے۔ کوئی ہاتھ ایسا نہ ہو جو بلند نہ ہوا، کوئی ہاتھ ایسا نہ ہو جو بطول کا نوکر ہو۔ جی بھیا جی بھائی جان، جی صدقے دعویٰ، جی صدقے مل کے سارے حیدری، لکھ بسم اللہ بھائی، مالک سلامت رکھ، امام حسین دی ماں وسدہ رکھی، پاک سیدہ وسدہ رکھی، پہلی اور آخری شہزادی ہے محمد کی بیٹی، جو اندر سے بطول ہے باہر سے رسول ہے، باہر سے بطول ہے اندر سے رسول ہے۔ پیر مال ہے سندھیلیاں والی، یہی علاقہ ہے، کمالیہ ٹوبے تک کے چہرے مجھے دکھائی دے رہے ہیں، بہت سی کاٹھیاں تک کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں جملہ آکھاں بندے چپ کر جان، میں مندہ ہی نہیں، تو اڈے تو چنگا مجمع میں کتھوں لے آواں، گل سمجھ آوے تو میرے نال بولنا ہے۔ اللہ کی کائنات میں پہلی اور آخری شہزادی ہے محمد کی بیٹی، جو ایک وقت میں 3 طاقتوں کی ماں ہے، محمد کی ماں ہے، حسنین کی ماں ہے، عباس کی ماں ہے۔ ہر ہاتھ بلند ہو جانا چاہیے، ہر ہاتھ بلند ہو جانا چاہیے۔ جی بھیا آپ کے ہاتھ تو کھلنے چاہیے تھے، مالک آپ کو سلامت۔ اچھا سردار وسیم العباس، مالک تھوڑا جا آگے آ جاؤ گا، بلا تھوڑا جا آگے آؤ، اے بچہ دستہ دیو بھائی، مولا تسی بھی اتھے آؤ، سرکار اتھے آؤ، گل ہی مک گئی بھائی جان، میں صرف کو 2-2.5 گھنٹے پڑھنا بسم اللہ، لو جی گل مجلس تے ہو گئی۔ غازی عباس دی قسم ہے میرے دل چل رہے حسیب وسیم بھائی کو نہیں لے، جملہ ہی میں تھوڑی نظر کرنے لگا۔ اللہ کی کائنات میں پہلی اور آخری شہزادی ہے محمد کی بیٹی، جو ایک وقت میں 3 طاقتوں کی ماں ہے، محمد کی ماں ہے، حسنین کی ماں ہے، عباس کی ماں ہے۔ یہ غازی کے ہاتھ پہ میرا ہاتھ ہے، مجھے غازی کی وفا کی قسم، محمد کی ماں بنی ہے محمد کی مرضی سے، حسنین کی ماں بنی ہے اللہ کی مرضی سے، غازی کی ماں بنی ہے اپنی مرضی سے۔ جی بھیا جی بھائی جان، جی صدقے، جی صدقے، جی مرشد، جی بھائی جان، جی صدقے دعویٰ، جی صدقے دعویٰ۔ محمد کی ماں بنی ہے محمد کی مرضی سے، حسنین کی ماں بنی ہے اللہ کی مرضی سے، غازی کی ماں آکھاں گا اس بندے نو یا لنگر نہیں ملیا یا بندہ زندہ ہی کوئی نہیں۔ میں مشرا پڑھن لگا پیر محل سندھیرے والی تے زندگی جیتھے پہلی باری پڑھن لگا۔ بھائی وسیم مالک آپ کو سلامت رکھے، جناب
کاٹھیا صاحب، بھائی شفقت صاحب، مالک امام حسین علیہ السلام ہر عزادار کو اپنی حفظ و مان میں رکھے. میں گل کرنے لگا تو جتنی میری قیمت بنے اتنی میری قیمت چاہیے. محمد کی ماں بنی ہے محمد کی مرضی سے، کیونکہ محمد نے کہا الفاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. کیوں کہا ہے محمد نے؟ یہ اینٹیں نہ بولے میں قلم ہی توڑ دوں. شرط یہ ہے تیری توجہ ہو، اس کی وجہ یہ ہے رسول چاہتے تھے یہ میرا ذہن ہے میں اس کا ذہن ہو جاؤں، حجاب خالق اکبر کا چین ہو جاؤں. کہا بطول کو ماں اس لیے محمد نے، نبی کا دل تھا کہ میں بھی حسین ہو. جی بھائی جان، جی صدقے مالک امام حسین علیہ السلام کی صدا محتاج نہ کری. مدر کاٹھیا ایک منٹ مہربانی کر، اٹھ بانا نہیں. ایک گل ہوں جی اٹھیا ہی ہے، انعام دیتا ہی ہے، میری حوصلہ افزائی کیتی ہے. غازی عباس دی قسم ہے جے تینوں ایتھے جنت البقیع نظر نہ آوے میں قلم ہی تروڑ دے. میں شرط ہے نہ بلیاں دی توجہ ہوے. میں کہہ رہا ہوں مودت کے سفر کا ارتقا راضی نہیں ہوتا، سقیفے سے کبھی صلی اللہ راضی نہیں ہوتا. خدا کی ذات کے اندر کہیں زہرا بھی رہتی ہے، اگر ناراض ہو زہرا خدا راضی نہ. جی بھائی جان، جو ہاتھ بلند نہیں ہوا اس کا ہاتھ بلند ہوتا ہی نہیں ہے. جس کا ہاتھ بلند ہوتا ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے کم از کم وسیم بھائی 7 تک آواز جانی چاہیے. لالی کلندر میں نوکر جو خدا کی ذات کے اندر، خدا کی تونوں میرا سلام ہے بھائی جان، خدا کی ذات کے اندر کہیں زہرا بھی رہتی ہے. اگر ناراض ہو زہرا خدا راضی، اگر ناراض ہو زہرا خدا راضی نہیں. پڑھنی ہے مجھے نظم، بالکل نئی نظم پڑھنا چاہ رہا ہوں. 4 مصرے میں نے کہے ہیں، لوگوں نے پڑھے ہیں، پورے ملک میں پڑھے گئے. آج وہ مصرے مجھ سے بھی سن لو. علی نبی کا اثاثہ کہاں سے لاؤ گے، جو دے خدا کو دلاسا کہاں سے لاؤ گے. میں 4 بیٹیاں گر مان لوں محمد کی، حسین جیسا نواسا. ہائے 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 ہائے. جی صدقے جاواں. نہ غازی عباس دی قسم ہے میں راضی ہوں. تسی بڑی داد دیتی ہے، میں بڑا مطمئن ہوں. مرشد بڑا راضی ہوں. مالک آپ کو سلامت رکھے. 10 12 14 بندے ایسے مجھے دیکھ رہے ہیں، ایسے دیکھ رہے ہیں، مجھے نہیں پتا کیوں دیکھ رہے ہیں. نہیں او پرسوں ایک ذاکر پہ پڑھتا سی تے بندے خاموش سن. اس نے کہا خاموشی نہیں توجہ ہے. او متوجہ بیٹھن انہاں واسطے 4 مصرے تو اس تو بعد میں نظم دے 3 مسدس پڑھنن. منبر پہ بیٹھ کر نہ سیاست بیان کر، منبر پہ بیٹھ کر نہ سیاست بیان کر، دم ہے تو فاطمہ زہرا کی شہادت بیان کر. شامل تھے جتنے بھی لوگ زہرا کے قتل میں، ان سب کے نام لے کر روایت بیان کر. پھر روایت میں بیان کر دوں. غازی عباس دی قسم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی جنم فیال میرے پاس ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی جن ولی اللہ وسیع رسول اللہ ہے وہ خلیفۃ بلا فصل. مصرے وہ ہیں جو مصرے لکھنے کے بعد میں نے محمد کی بیٹی کا شکریہ ادا کیا ہے کہ تیری مہربانی ہے، ورنہ میں اس قابل نہیں ہوں. کوئی ایک بچہ بھی چپ رہ گیا مجھے تکلیف ہو جانی ہے. میں وصیت کرنے لگوں. میں کہہ رہا ہوں خود جو خود کو نجاست سے مورا نہیں کرتا خالق اسے دوزخ سے مبرہ نہیں کرتا. ہے میری وصیت نہ پڑھے میرا جنازہ جو دشمن زہرا پہ تبرہ نہیں. جی صدقے دواں، جی صدقے دواں، جی صدقے دواں. جی بھیا، جی بھیا، جی لکھوری تیریاں نسلاں دی خیر ہو، تیریاں نسلاں دی خیر ہو. ہے میری وصیت نہ پڑھے میرا جنازہ، ہے میری وصیت نہ پڑھے میرا جنازہ. بنڈل آف تھینکس.
انتہائی شکریہ جی. ہے میری وصیت نہ پڑھے میرا جنازہ جو دشمن زہرا پہ. میں نے ممبر دی قسم ہے, میں نے اس غازی دے علم دی قسم ہے, میرے سامنے پورا بیاض ہے جناب سیدہ تے, تو میں نے ہر قطع آندہ ہے, میں نے پڑھ, ہر ربائی میں نے آندھی, میں نے پڑھ. لیکن میں بھی سفر کرنا ہے, میرے بھائی جان بھی سفر کرنا ہے, مالک انہوں نے سلامت رکھے. میں ایک نظم کے 2-4 مسدس, نئی نظم ہے, اس کے 2-4 مسدس پڑھنے چاہ رہا ہوں. چونکہ جمادی ثانی ہے, بی کا مہینہ ہے, وہ نظم بھی پوری نہیں پڑھ سکوں گا. حسن کی ماں جہان نور سے بھی قبل نوری ہے, تیرا رتبہ بتانے کو خدا ہونا ضروری ہے. محبوب آ گیا. قرآن دی قسم ہے تو وسیم تو ہی تے وسیم تیرے سامنے کی ہے. مالک امام حسین علیہ السلام تنو بس دے رکھے, چلا بڑا خوبصورت ماحول بن گیا. جو بندہ اس مصرے پہ بابا جی چپ کر گیا, میں میدان محشر تک دکھی جاؤں گا وسیم بھائی, کہ میرا سندھیلیاں والی مصرہ ضائع ہو گیا تھا. میں بی بی سے کہہ رہا ہوں, تیری انگشت کے ایک پھیر سے دارین چلتے ہیں. اور بندہ مجلس سے نہیں آیا جنہوں سمجھ آئیے تو نہیں بولیا, جڑا بندہ مجلس سے آیا تو نہیں بول سکیا, اس کی مرضی دی گل ہے. شفقت بھائی غازی عباس کی قسم ہے, میں نے بڑے بڑے شعراء سے اس مصرے پہ داد لی ہے. جو بندہ کہتا ہے میں ساری زندگی نہیں بولا, وہ میری طرف دیکھے. میں بی بی سے کہہ رہا ہوں, تیری انگشت کے ایک پھیر سے دارین چلتے ہیں, حرامی ہے یقیناً جو تیرے رتبے سے جلتے ہیں. شاباش 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 شاباش. تیرا ہاتھ بلند ہونا چاہیے, بطول دے نوکر دا ہاتھ بلند ہونا چاہیے, باقیوں کی اپنی مرضی کی بات ہے. تیری انگشت کے ایک پھیر سے دارین چلتے ہیں, نہ میں نے تمہاری منت کی ہے نہ تم نے میری منت کی ہے, نہ میں نے ہاتھ باندھے کہ مجھے داد دو. تمہیں غازی عباس کی قسم ہے, تمہارا ضمیر بولے تو بولنے, ورنہ دادی کوئی نہیں تیری. میں تیرا انتظار کر رہا, گھنٹہ ہو گیا, تو کتنے گیا؟ تیری انگشت کے ایک پھیر سے دارین چلتے ہیں, حرامی ہے یقیناً جو تیرے رتبے سے جلتے ہیں. میں بی بی سے کہہ رہا ہوں, میں کیوں نہ رزق لوں تجھ سے, عدو کیوں ہاتھ ملتے ہیں, کہ جب افلاک والے بھی تیرے ٹکڑوں پہ پلتے. شاباش 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 شاباش. امام حسین دی ماں ہور لنگر دے بھی, اللہ کرے لنگر کدی نہ مکے. پاک امام حسین دی ماں وسجہ رکھی, لے سردار وسیم میرا وسیم بلوئی تو ہے, اندہ وسیم میں ہاں, میرا وسیم تو ہے. عامر منبر دے شفقت بھائی بیٹھا ہے, غازی عباس دی قسم ہے, سارے بندے اگلے سال تک کھلو کے آصف کمال نو وہبا 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 اوابا مدر بھائی سارا سال فیاض بھائی اے میں نو وہبا آکھن. غازی عباس دی قسم ہے, وہبا تھوڑی ہے تو مصرہ بڑھا ہے, جتنا بڑا مصرہ ہوئے اتنی بڑی قیمت چاہیے ہے. تیری انگشت کے ایک پھیر سے دارین چلتے ہیں, حرامی ہے یقیناً جو تیرے رتبے سے جلتے ہیں. میں کیوں نہ رزق دوں تجھ سے, عدو کیوں ہاتھ ملتے ہیں, کہ جب افلاک والے بھی تیرے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں. میں بی بی سے کہہ رہا ہوں, بنا پوچھے جو سدرہ پہ پہن کے جوتیاں جائے, اسی سرور پہ واجب ہے تیرے گھر پوچھ کے آئے. جی بھیا, جی بھائی جان, سارے ہاتھ چاؤ, رلو حیداری. میں نوکر ہوں تیرا, میں نوکر جوں. بنا پوچھے جو سدرہ پہ پہن کے جوتی. اللہ اکبر. چلے آئے پھر, اگر یہ ماحول ہے, اگر آپ کا یہ مائنڈ ہے, اگر آپ یہاں بیٹھے ہیں, پھر میں کنجوسی نہیں کرتا, پھر میں اگلی بات کرتا ہوں. میں بی بی سے کہہ رہا ہوں, بشر تو کیا بقا تجھ سے خدا لیتا نظر آیا.
مینو غازی دی وفا دی قسم ہے میں مصلا بچھانا میں محنت کرنا میں لفظ منگنا میں سین تو منگ کے آنا ممبر تے گل ضائع ہوئے تو مجھے تکلیف ہوندی ہے میری گل ضائع نہ کرے جے بشر تو کیا بقا تجھے خدا لیتا نظر آیا حیا کا دیش بھی تجھے حیا لیتا نظر آیا بتاؤں کیا کہ تجھ سے کون کیا لیتا نظر آیا محمد بھی تیرے گھر سے شفا لیتا نظر آیا شاباش 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 جی بھیا جی مالک سلامت رکھن بشر تو کیا بقا تجھ سے بشر تو کیا بقا تجھ سے خدا لیتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفہ تو بلا فصل میں اندر سے مطمئن ہوں جتنی داد آپ نے دے دی ہے اس سے آگے داد ہوتی نہیں لیکن ایک بھی شیعہ ماں کا بیٹا اس مصرے پہ چپ کر گیا میں قیامت تک دکھی جاؤں گا میری بات ضائع نہ کر دینا بتاؤں کیا کہ تجھ سے کون کیا لیتا نظر آیا بتاؤں کیا کہ تجھ سے کون کیا لیتا نظر آیا محمد بھی تیرے گھر سے شفا لیتا نظر آیا کھلا یہ راز جب سرور تیری چادر میں آیا ہے جو بے سایہ ہے اس پہ بھی تیری چادر کا سایہ جی بھائی جان جی صدقے جاواں جی قربان جاواں جی نوکر جاواں مرشد کھلا یہ راز جب سرور تیری چادر میں آیا ہے جو بے سایہ ہے اس پہ بھی سارے بولو ایک باری جو بے سایہ ہے اس پہ بھی سارے مصرے میں نے تمہیں سنائے ایک مصرہ میں انہیں سنانے لگا ہوں جنہیں مولا نے قلم دیا ہوا ہے شفقت بھائی یقیناً لکھتے ہوں گے اگر کسی کو مولا نے قلم دیا ہے اسے میں مصرہ سنانے لگا ہوں میں بی بی سے کہہ رہا ہوں کھلیں گی حشر میں تیری رضا سے باب جنت کے میں اگلا مصرہ ایک بندہ بولے تو میں نے پتا ہے تو انہوں شعر سمجھ ہوں تو انہوں سنا رہا کھلیں گے حشر میں تیری رضا سے باب جنت کے کیوں تیری دہلیز کے ذروں میں ہیں اسباب جنت کے شاباش 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 مالک تمہیں کسی کا محتاج نہ کرے مالک تو انہوں کسی کا محتاج نہ کرے میری ماما بہنوں اگر کوئی سید زادی بیٹھی ہے سید زادی میری ایک دن دی ماں ہے سید زادہ ایک دن دا پیو ہے جڑے بندہ دا اے عقیدہ نہیں ہو حرامی ضرب حرامی ہے سید نورن اسی خاکاں کو سید زادی بیٹھی ہے میں ان دی دادی دے فضائل دا مصرہ پڑھنے لگا تے میرے واسطے دعا کرے کوئی سید زادہ بیٹھا ہے تو دعا چاہنا گل سمجھ آوے تے اتنا بولنا ہے کہ ساڈا بقیہ تک سلام چلا جاوے کھلیں گے حشر میں تیری رضا سے باب جنت کے تیری دہلیز کے ذروں میں ہے اسباب جنت کے مسلمانوں تمہیں معلوم ہے آداب جنت کے جلا کے خلد کے در کو نہ دیکھو خواب جنت کے جلا کے خلد کے در کو میں نوکرہ جلا کے خلد کے در کو تیرے شوہر کے ہاتھوں نے کبھی آدم بنایا تھا تیرے شوہر کے ہاتھوں نے کبھی آدم بنایا تھا تیرے بیٹے کے سجدے نے بھرم اس کا بچایا تھا اسی روندے روندے مر جائیے اج یکم جماعتیوں سانیے مینوں سین دیاں ترٹیاں یا پسلیاں دی قسم ہے وقت ہی ساڈا رون تھوڑا ہے تے مصائب وڈا ہے مظہر بھائی اللہ کرے میں تمہیں سمجھا لواں تیرے بیٹے کے سجدے نے بھرم اس کا
بچایا تھا جنہیں تو نے دیا اسلام اور پردہ سکھایا تھا، بڑا دکھ ہے انہوں نے ہی تیرے گھر کو جلایا تھا۔ وہ بھی شیعہ ہے جس نے ہائے نہیں کی، بڑا امیر ہے وہ بندہ، غازی عباس کی قسم ہے جو ہائے نہیں کر سکا۔ بابا جی میں نوکراں، میں لکھوری پڑھدا، کوئی سید زادہ بیٹھا ہے تے ہاتھ چاوے، مرشد سیدو نوکراں توڑا، نوکراں مرشد، مالک تو انہوں کسی دا محتاج نہ کرے، توڑی دادی دے قتل دا مہینہ ہے، اس مہینے توڑی دادی زہرا قتل ہوئی ہے، جمادی و ثانی دا مہینہ ہے، ایک قرآن ہے میرے سر تے، میں اے مصرے لکھن تو بعد پتہ نہیں آپ کتنی دیر روندہ رہا، جڑا نہ رو سکے وہ سر تلے کر کے معافی منگے سین توں، اس تو وڈا مسائب ہی کوئی نہیں، جنہیں تو نے دیا اسلام اور پردہ سکھایا تھا، بڑا دکھ ہے انہوں نے ہی تیرے گھر کو جلایا تھا۔ میں بی بی سے کہہ رہا ہوں کتابوں سے پڑھا میں نے، یہی ملتا اشارہ ہے، حسن کے سامنے تجھ کو کسی نوکر نے مارا۔ ہر بندہ واجب سمجھ کے ماتم کرے، نوکر زہرا دا سر تے ہاتھ مارے، نوکر زہرا دے سر تے ہاتھ مارو، باقیاں دی اپنی مرضی دی گل ہے۔ میں نوکر کتابوں سے پڑھا میں نے، میں نے غازی عباس کی قسم ساری زندگی چھپا چھپا کے پڑھا ہے۔ آج ایک جملہ پھر پڑھ دیتا ہوں، سیدہ کا مہینہ ہے، معافی مانگ کے پڑھتا ہوں۔ سندھیلیاں والی والو، پیر محل والو، جہاں جہاں سے آئے ہو مجھے بتاؤ، اگر یہاں میری مائیں بہنیں بیٹیاں سید زادیاں آپ بہتر اس بات کو بتا سکو گی، آپ بھی سوچنا، ان سے گھر جا کے پوچھ لینا، اگر کسی بیٹی کا باپ مر جائے اور اس کا بھائی بھی کوئی نہ ہو، مصائب تو میں پڑھ چھڑیا ہے، مصائب تو میں نے پڑھ دیا یار، تجھے سمجھ ہی نہیں آئی۔ میں نوکراں، میں نوکراں، میں نوکراں، میں نوکراں، میں نوکراں، اگر کسی بیٹی کا باپ مر جائے اور اس کا بھائی بھی کوئی نہ ہو، تمہیں سیدہ کی قسم ہے مجھے بتاؤ، وسیم بھائی آپ کیا کرتے ہو؟ اگر اس گھر کے ساتھ تعلق ہو، اس کا باپ مر جائے، اس کا بھائی کوئی نہ ہو، اکیلی رہ جائے، آپ کیا کرتے ہو؟ پرسہ دینے جاتے ہو نا؟ کوئی سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، کوئی اس کے سر پہ چادر دیتا ہے، کوئی اسے پیسے دیتا ہے، کوئی کھانے، یہی کرتے ہو نا؟ کوئی کھانے پینے کا سامان لے جاتا ہے۔ غازی عباس کی قسم ہے محمد دنیا سے چلے گئے اور محمد کے بعد مدینے کے مسلمان محمد کی بیٹی کو پرسہ دینے بطول کے دروازے پہ آئے۔ عجیب رنگ کا پرسہ تھا، کسی کے ہاتھ میں تلوار تھی، کسی کے ہاتھ میں نیزہ تھا، کسی کے ہاتھ ماتم کرنا تیرے مذہب میں ماتم جائز ہے، کسی کے ہاتھ میں خنجر تھا، کسی کے ہاتھ میں لکڑیاں تھی۔ یہ ذکر حسین میرے سر پہ ہے، اللہ جانے انہوں نے کیسا پرسہ دیا، جب پرسہ دے کے پلٹے بطول کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی۔ بطول کے رخسار زخمی تھے۔ اللہ اکبر، مجلس ہی تھے نہیں، میں امام حسین دی قسم میں مجلس بقیے پہ ہوندی، سین زہرا موجود ہے، سین سکینہ موجود ہے، علی دی دھی آ گئی ہے۔ ایک گل میں اور کرداں، اج جمادی ثانی دی کے 2 دن باقی ہے، تمہیں غازی عباس کا واسطہ، میری یہ بات کبھی نہ بھولنا، یہ میرے ہاتھ بندے ہوئے، تمہیں واسطہ ہے امام حسین بادشاہ کا، 3 جمادی ثانی کو کوشش کرنا تمہارے کپڑے کالے ہونے چاہیے۔ تمہاری بیٹی کے کپڑے کالے ہوں،
تمہارے گھر والوں کے کپڑے کالے ہوں تو ان واسطہ ہے میری ماما بہنا دھیاں توڑے کپڑے کالے ہو من توڑے کپڑے کالے ہو من جب تم کالے کپڑے پہن کے گھر سے نکلو کوئی بندہ پوچھے یار محرم تو نہیں ہے تم تو 10 محرم کو کالے کپڑے پہنتے ہو آج تم نے کالے کپڑے کیوں پہنے ہوئے ہیں انہیں کہنا یار تمہیں نہیں پتا آج کے دن ہمارے نبی کی بیٹی قتل ہوئی تھی ہر بندہ ماتم کرے ہر بندہ ماتم کرے پر سے شامل ہو جاؤ شرم نہیں کرنی زندگی کا کوئی پتہ نہیں آخری جملہ آج کے دن ہمارے نبی کی بیٹی مسلمانوں نے مدینے میں قتل کر دی تھی 3 جمادی الثانی کا دن ہے 2 شہزادے بطول کی قبر ہے ایک امیر ہے میں تو ممبر چھڑ کے جا رہا پھر کہنا 3 جمادی الثانی بطول کی قبر 2 شہزادے ایک امیر یار بڑا امیر ہے بندہ جڑا حسین نو غریب ہی نہیں یادا بڑا امیر ہے بندہ سارے مل کے کہو ایک امیر ہے ایک غریب ہے حسن امیر ہے حسین غریب ہے نہ برداشت نہیں کرنا غازی عباس دی قسم ہے میری اکھ پہ بیٹھ دیئے حسن کھڑا ہے سرحانے حسین کھڑا ہے پاؤں کی طرف جو بندے گھر سے خیرات لینے آئے ہو رونے آئے ہو میں نے کہا رسول کی قبر ہے مدینہ شہر ہے رسول کی قبر ہے 2 شہزادے ہیں ایک امیر ہے ایک غریب ہے حسن کھڑا ہے محمد کے سرحانے حسین کھڑا ہے پاؤں کی طرف اب جو جملہ کہا ہے نا شہزادوں نے اللہ کرے میں تمہیں سمجھا لوں حسن نے نانے کی قبر پہ ہاتھ رکھا کہا نانا دعا کرنے آئے ہیں اماں بیمار ہے یا مولتی یا فاطمہ تو اغیثینی محمد کی بیٹی مجھے طاقت عطا فرما میں تیرے مصائب کا جملہ پڑھ لوں حسن نے محمد کی قبر پہ ہاتھ رکھ کے کہا نانا میں نوکر ہاں میں جملہ پڑھنے لگا تو میں نے معاف کر دے بھی نانا دعا کرنے آئے ہیں اماں بیمار ہے اماں کی صحت کے لیے دعا کرنے آئے ہیں حسین نے محمد کی قبر پہ سر مارا رو کے کہا نانا وہ امیر ہے نا اس کے بتانے کا اپنا انداز ہے نانا تیری رسالت کی قسم اماں بیمار نہیں اماں زخمی ہے اور نانا ذرا قبر سے باہر آ اور اپنے نوکروں سے پوچھ اور انہوں نے ہماری ماں کو تماچے کیوں مارے ہیں اور نانا ہماری ماں کھڑی ہو کے نماز ہر بندہ ماتم کرے نوکر زہرا دے سر دے ہاتھ مارو نوکر بطول دے سر دے ہاتھ مارو قبولیت کا وقت ہے ہر بندہ دعا کرے ہائے حسین ہائے زہرا ہائے غریبی میں ممبر چھوڑ کے جا رہا ہوں جس بندے کی دعا رکی ہوئی ہے بطول کا واسطہ دے کے میری ماں بہنیں قبولیت کا وقت ہے دعا کرنا یہ غازی عباس کی قسم ہے بطول دنیا سے چلی گئی غسل و کفن ہوا جنازہ تیار ہو گیا میں یہ نہیں بتاتا غسل کیسے ہوا میں یہ نہیں پڑھتا میں سید نہیں ہوں کفن کیسے دیا گیا جنازہ چل پڑا اب جو بندے ماتم کرنے آئے ہو وہ میری طرف دیکھو ایک طرف سے علی نے اٹھایا ایک طرف سے حسنین نے اٹھایا ایک طرف سے فضا نے اٹھایا جنازہ چل پڑا پہلی دوسری تیسری گلی میں جنازہ آیا اچانک علی کی چیخیں بلند ہوئی کہا حسن مجھے بتا یہ جنازے کے نیچے بچی کون دوڑتی ہوئی آ رہی ہے حسن نے کہا بابا اور کون ہو سکتا ہے میری بہن زینب ہے علی نے کہا جنازہ رکھ دے میری غیرت باہر آ ہر بندہ ماتا تنو زہرا دا واسطہ ایک جملے دی اجازت دے میں نو منع نہ کر یکم جمادی ثانی ہے میں نے ایک جملہ پڑھن دے علی نے کہا حسن
جنازہ رکھ دے، میری غیرت باہر آ گئی۔ حسن نے جنازہ رکھا، علیہ کے قریب آئے، کہا علیہ میری زینب بیٹی، باپ کی زینت بیٹی، مجھے بتا گھر سے باہر کیوں آئی ہو؟ علی کی بیٹی نے کہا بابا آدھی رات کا وقت ہے، تیرے جیسا بابا میرے ساتھ ہے، حسن حسین میرے ساتھ ہیں، میں نے برقع پہنا ہوا ہے، میری ماں زہرا کا جنازہ ہے، مجھے قبر تک جانے دے۔ علی فرماتے ہیں سب ٹھیک ہے، لیکن میری غیرت برداشت نہیں کرتی کہ تو رات کے اندھیرے میں مدینے میں بھی گھر سے باہر آئے۔ میں کہتا ہوں یا علی آج مدینہ محمد ہے، تیری بیٹی نے چادر لی ہوئی ہے، تو ساتھ ہے، حسن ساتھ ہے، حسین ساتھ ہے، تو اسے برداشت نہیں ہوتا۔ یا علی تو اس وقت دیکھتا شام کا بازار تھا، بے غیرتوں کی محفل تھی، شرابیوں کا ہجوم تھا، کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی پانی پھینکتا تھا، تیری بیٹی کہتی تھی او میں محمد کی بیٹی